گل پلازا میں ہونے والا یہ ثانیہ جل کر کسی مسلمان کا یوں انتقال کر جانا، کیا اس کے حوالے سے کوئی فضیلت بھی ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے وسیلے سے وہ لوگ کے جو ابھی اندر موجود ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور ان میں جو حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ باہر نکلنے کے ان کے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل جو ان میں زخمی ہیں ان کو شفا اور صحت عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ جن کے جانی نقصان کے علاوہ مالی نقصان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، آمین آمین، اور جلد ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ غیب سے اللہ پاک ان کی مدد فرمائے کہ کسی طرح سے جس پریشانی اور آزمائش کے دور سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ پاک اس آزمائش کے دور سے ان کو جلدی گزار دے، اور پھر پہلے سے بڑھ کر ان کے لیے اللہ پاک روزگار کے، روزی کے اسباب یہ پیدا فرمائے۔ آمین۔ بڑا افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہے، اور بہت ہی اس کے اوپر دل میں غم اور افسوس یہ کئی لوگوں کے موجود ہے۔ جہاں تک رہا کہ اب جو اندر مسلمان انتقال کر گئے، تو ایک تو دب کر جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بھی شہادت کی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ بھی شہید کہلائے گا، اور اسی طرح جو جل کر انتقال کر جائے تو ایسے بندے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے کی بشارت دی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ حالت جنگ کے اندر ہی جو ایک مخصوص انداز میں قتل کیا جاتا ہے اسی کو شہید کہا جائے، بلکہ شہید حکمی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست بیان کی ہے، جسے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی دیوار کے تحت دب جائے اور اس وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، اسی طریقے سے وہ کہ جو جل جائے تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید میں شامل کیا کہ وہ شہداء کی فہرست کے اندر ہے۔ تو جو مسلمان اس کے اندر اس طرح سے انتقال کر گئے تو وہ شہادت کا جو رتبہ ہے اسے پائیں گے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے پیارے باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو جو اب تک نہیں ملے اللہ پاک ان کو صحیح سلامت باہر نکال دے۔